کہ حضور نے دنیا کو کیا دیا ہے، حضور نے دنیا میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔ اتنا بڑا انقلابی پیغمبر، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سارے پیغمبروں کے سردار بن کر مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پہلے 50 گاؤں میں 50 پیغمبر آتے تھے، ہر گاؤں کے الگ الگ پیغمبر ہوتے تھے، لیکن اب فائنل پروفیٹ بن کے ہمارے پیغمبر آ گئے۔ اب قیامت تک کا آخری پیغمبر، اسی کا دین رہے گا، اسی کا سنویدھان چلے گا، اسی کے طور طریقے چلیں گے۔ جب اتنا بڑا پیغمبر کے امریکہ میں اس کا دین، یورپ میں اس کا دین، آسٹریلیا میں اس کا دین، وہی ایک نماز یورپ میں، وہی ایک نماز امریکہ میں، وہی ایک نماز افریقہ میں، وہی ایک نماز عرب میں، وہی ایک نماز عجم میں۔ یعنی جب پوری دنیا میں ایک نکاح، ایک خلا، ایک طلاق کا طریقہ، قانون محمد پوری دنیا میں چلے گا۔ اتنا بڑا پیغمبر انڈیا میں پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا پیغمبر جو دنیا کو بدلنے والا ہو، انقلاب لانے والا ہو۔ اللہ نے اسے امریکہ میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے اسے پاکستان میں نہیں بنایا، اللہ نے اسے بنگلہ دیش میں نہیں بھیجا۔ جو دنیا کا سب سے مہان پیغمبر ہو، اس کے لیے جگہ بھی سب سے زیادہ سپیریئر ہونی چاہیے۔ وہ جگہ جہاں کی مٹی سے پہلوان پیدا ہوتے ہو، وہ جگہ جہاں کی مٹی سے زبردست کوالٹی کے انسان پیدا ہوتے ہو۔ پوری روئے زمین پہ اس خطے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ خطہ عرب ہے، مکہ المکرمہ کا وہ علاقہ جہاں کوسوں دور تک صرف جنگل، ببول کے پیڑ بھی خوشبودار، وہاں کے کانٹے بھی خوشبودار، وہاں کی زمین سے روحانیت ٹپکتی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بہترین لوگوں کو پیدا کرنے والی زمین اب پوری دنیا کے مڈل پوزیشن میں، چونکہ جو راجدھانی ہوگی وہ دنیا کے بیچوں بیچ آسمان میں بیت المعمور ہے، اسی کے سیدھ میں نیچے کعبہ ہے۔ وہ کعبہ، وہ جگہ مصطفیٰ کی پیدائش، مصطفیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے چنا، تاکہ مرکز سے آواز اٹھے گی، ساری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے عرب کو اپنے محبوب کے لیے چنا کہ میرا پیغمبر دنیا کو بدلنے والا، سوچ بدلنے والا آخری پیغمبر ہندوستان میں نہیں آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ ملک عرب میں آئے گا۔ اب وہ ملک عرب میں کیسے آئے گا؟ وہاں تو ہر طرف ببول ہے، ہر طرف کانٹے ہیں، ہر طرف آسمان سے بات کرنے والے پہاڑ ہیں، ہر طرف ایک ختم نہ ہونے والا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ اب وہاں کیسے ہوگا؟ ہر کام سسٹم سے ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بات بتانے کے لیے آپ کو میں نے، چونکہ سرکار کی سیرت ہی بیان ہو گئی، سرکار کی عظمت ہی بیان کرنا ہے، اور پھر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو حضور کی زندگی سے ہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ ہماری پسند کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پسند دیکھیے۔ اللہ جہاں بھی چاہتا اپنے محبوب کو پیدا کر دیتا، انڈیا میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا، امریکہ میں بھیج دیتا پھر بھی ساری دنیا میں پیغام پہنچ جاتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے مڈل پلیس آف دا ورلڈ، دنیا کا درمیانی جگہ چنا ہے، اور پھر ایسی جگہ چنا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر فلپ ہٹی وہ آج کہتے ہیں، ہسٹری آف عرب نامی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہولی پروفیٹ اسٹرائل ارتھ آف عربیہ اٹ سیمز دیٹ اٹ ہیز بین کنورٹڈ بائی میجک انٹو دا نرسری آف ہیروز۔ یعنی عرب کی زمین بہادروں کی نرسری کہلائی، جہاں سے اصحاب پیدا ہوئے، مہاجر اور انصار پیدا ہوئے، وہ بہادروں کی نرسری ہے وہ جگہ جہاں سرکار کے رفقا، سرکار کے ساتھ دینے والے لوگ پیدا ہوئے۔ باتیں 3 گھنٹے کی ہیں مگر میں مختصر 10 منٹ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب اس جگہ اللہ نے محبوب کو بھیجنا چاہا تو اس کے لیے کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی؟ 5000 سال پہلے، 5000 سال پہلے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی کو میرے گھر کے پاس مکہ میں خانے کعبہ کے پاس پہنچنا۔ اب اللہ نے کہا آگ میں، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس چھوڑ دو۔ جناب حاجرہ کو لیا، بچے کو لیا، خانے کعبہ کے پاس۔ وہ کیا تھا؟ بیت المعمور کی سیدھ میں فرشتوں نے ایک بنیاد کھود دی تھی، وہی کعبہ تھا۔ جناب آدم نے اسی بنیاد میں کنکڑ بھر دیے تھے،
वही काबा था। वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, न कोई पानी का इंतजाम था, हर तरफ फलकदोस पहाड़, हर तरफ चटकल मैदान, बबूल के पेड़। जनाब इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पाके अपनी बीवी अपने बेटे को वहां छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजरा कहती है किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जरा गौर से सुनना, जनाब हाजरा 3 बार कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम चुप रहे। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब चकड़ 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 कैंची की तरह बोल दिए। वो हम कौन मदारी बोला, कौन फदारी बोला, कौन कहाँ कौन बोला, सबका जवाब दे दिया। कोई ढोलक पार्टी बोला, सबका जवाब जरूरी नहीं, सारी बातों का जवाब जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला फट से निकल गए। ये एक आदमी बंदर बोला हमारे पैगंबर के बारे में, अब साहब पूरे लाखों लोगों को लेकर मैदान में आ गए। रास्ता चलते कितने जलील, कितने खबीस मरदूद रोजाना मेरे पैगंबर को गाली देते हैं, अपने चेहरे को थूक से दागदार करते हैं। उस सिराजम मुनीर का क्या होने वाला है? अदीब कोई जवाब दे तो हमारा अदीब जवाब देगा। कोई फिलोसफर बोले पैगंबर के खिलाफ, मेरा फिलोसफर जवाब देगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बोले, मेरा प्रोफेसर जवाब देगा। जवाब का दायरा अलग। ऐसा कोई चौड़ा चमार रास्ता चलते नबी को गाली दिया, अब फट से हम प्रोटेस्ट करें, फट से हम जुलूस निकाल दें, इतना वो और फिर वो हमको समझ लिया कि यह जुलूस निकाल लेता है अब अपनी शोहरत पाने के लिए। कोई तिवारी तो कोई खलीसा मरदूदा और कोई अभी एक नया रामगिरी आया है, नबी को गाली दिया, वो हीरो बन गया। उसके लोगों ने प्रोटेक्शन उसको दे दिया, नहीं ये जेल नहीं जाएगा, इसको हम सुरक्षा करेंगे। वो पंडित घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसके पास सलाहियत क्या है मेरे पैगंबर के बारे में बोलेगा? छोड़ दो उसको। अगर कोई मेरी माँ को गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया है, तो अब क्या करेंगे? अक्लमंदी का तकाजा है कि मैं चुप रहूं। वो जानता है और मैं जानता हूं, दुआ। लेकिन अब उसको हम शेयर करेंगे 1 लाख आदमी को, मेरी माँ को गाली दिया, 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 मेरी माँ को गाली दिया। बदतमीज गाली एक बंदा दिया, वो जानता है, तुम जानता है। आज तुम तो 100 आदमी को, 1 लाख आदमी को बता दिया कि मेरी माँ को गाली दिया, तो तुम अपनी माँ की इज्जत को तुमने तो बरसरे आम किया, अपनी माँ की बेइज्जती करवा दी। हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। क्या कहा जनाब हाजरा ने? क्यों छोड़ के जा रहे? इब्राहिम इस्लाम खामोश। 3 बार बोली, आप चुप हैं। समझ गई, चूंकि बीवी ना समझेगी तो कौन समझेगी? बीवी तो जनाब इब्राहिम को जानती थी कि अल्लाह के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, सब कुछ करने का जज्बा इनके अंदर है, अल्लाह के खलील हैं। तब 4थी बार जनाब हाजरा कहती है, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? वहां क्यों बात कर रहे? तुम कुछ समझता है कि नहीं समझता है? अरे तुम कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा? हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आता तो गौर से मेरी बात सुनता है, समझ रहे वो उससे बात कर रहा है। चलो जैसे हमारा काम है, कितना हम किस किस को डांटें, किस किस को हम रोकें। हमारा काम है पैगाम पहुंचाते रहना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना, ये हमारा काम है ना। किसी नबी का काम था ना आलिम का काम है। नबी भी पैगाम पहुंचाते थे, नबी के गुलाम पे भी पैगाम पहुंचाना यही जरूरी है। बाकी किसी के गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पे फर्ज था, न नबी के गुलाम पे फर्ज है। बस वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर इतना ही है कि हम पहुंचा दें अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, मिसालें देकर, कहानी के जरिया, जैसे भी हो हम पहुंचा दें। और दिल बदलना अल्लाह का काम है। मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, और दिल बदलना अल्लाह का काम है। जब दिल माइल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को सही रास्ता दे देता है। लेकिन कोई आंख बंद करके, कान बंद करके रहे, न पैगाम देखे न पैगाम सुने, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिदायत नहीं देता है। अब अल्लाह कहता है, हदीस में आया है, हदीस कुदसी, कि मेरी तरफ 1 कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चलते हूं। तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तेमाल करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तेमाल करेंगी। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में सुनिए जनाब हाजरा क्या कहती है। चटियल मैदान, न कोई आबादी, न कोई इंसान, इससे आदमी बात करके रहे। अभी हमको कोई सोने का घर बना के दे दे हम मैदान में, जहां कोई आबादी नहीं है, हमको या आपको कोई नहीं रहेगा वहां। चूंकि आदमी को आदमी से राहत मिलती है,
اب یہاں میدان میں نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ دار پیڑ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، سب تو پانی ہے، وہ تو 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن جناب حاجرہ کو اللہ پر یقین تھا. وہ کیا کہتی ہیں؟ بخاری کی حدیث میں آیا ہے اذن لا یضیعن اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتی ہیں جناب حاجرہ؟ اگر یہی بات ہے کہ رب کا حکم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں کرے گا. میں یقین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں. اذن لا یضیعن اللہ. مجھے اگر یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے یقین ہے کہ میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. اب بتائیں کہ جناب حاجرہ کا جو یقین اللہ پر تھا، ہماری ماں جیسی خربوں مائیں جناب حاجرہ کے پاؤں کو دھول پہ برابر ہو سکتی. کیا وشواس تھا. چاروں طرف فلک گوش پہاڑ، کئی کوس تک اب آبادی نہیں، پانی کا انتظام نہیں، مگر جب اللہ کا نام آ گیا تو کہتی ہیں اب میرا خدا مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جناب حاجرہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے رہی، چھوٹے سے بچے کو لے کر. جناب ابراہیم دور گئے، نظر سے اوجل ہو کے خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، الہی تیرے گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو حفاظت فرمانا. دعا کی، چلے گئے. 4-5 دن کے بعد سب کو پانی ختم. اب کیا کریں؟ پانی کے لیے صفا پہاڑ پہ دوڑے، کہیں پانی ملے، پھر مروا پہ گئے، کہیں پانی ملے. بیچ میں جو نالے کی جگہ تھی دوڑتی تھی تاکہ بچے کی نظر میں رہے، اسماعیل کو دیکھتی تھی اور دوڑتی تھی پہاڑ پہ. اور بیچ میں جو جگہ ڈاؤن تھی اس کو تیز دوڑ کے جاتی تھی تاکہ جلدی سے اوپر پہنچ جاؤں اور اسماعیل کو دیکھ لوں. قیامت تک اس کی اداؤں کو اب حج میں شامل کر دیا گیا کہ تمہیں بھی صفا پہ جانا ہے، مروا پہ جانا ہے، اور وہ مڈل جگہ جو ڈاؤن ہے اس میں دوڑنا ہے. جناب حاجرہ نے دوڑی تھی تو پہلے چکر میں اللہ پانی دے دیتا، لیکن 7 چکر لگا. تب اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ کوئی ایک آدمی کی شکل کا کوئی آدمی اسماعیل کے پاس کھڑا ہے. وہ شاید سوچیں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، دوڑ کے آئی. دیکھ کیا رہی ہیں؟ جناب جبریل آدمی کی شکل میں آ کر کے وہاں پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑی کی رگڑن تھی، وہیں سے میٹھا چشمہ زمزم کا نمودار ہو گیا. آپ نے کہا زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. چاروں طرف سے پانی رکا. دنیا کا سب سے بڑا میٹھا زمزم سمندر، میٹھا سمندر، سب سے بڑا سمندر. روزانہ کروڑوں لوگ پیتے ہیں، 5000 سال سے پی رہے ہیں، پھر بھی وہ سمندر سوکھ نہیں رہا ہے. زمزم میڈیسین بھی ہے، فوڈ بھی ہے، ڈرنک بھی ہے. یعنی جو چیز روٹی چاول سے حاصل ہو وہ زمزم سے حاصل ہوگا، جو دوائی سے حاصل ہو وہ چیزیں زمزم سے حاصل ہوں گی، اور جو پانی سے حاصل ہو وہ زمزم سے. یعنی زمزم ڈرنک بھی ہے، فوڈ بھی ہے، میڈیسین بھی ہے. اب جناب حاجرہ خوش ہو گئی، ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو گیا، میٹھا پانی خود پینے لگی، جناب اسماعیل کو پلانے لگی. اس کے بعد رہنے لگی. اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ کسی جانور کا خطرہ ہے، کچھ نہیں. اتنے میں ایک پرندہ بھی آیا، پانی پیا. قبیلہ جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا، راستے سے گزرا، دیکھا پرندہ، نزدیک آیا، دیکھا پانی، میٹھا چشمہ، ایک عورت، ایک بچہ. وہ کہنے لگے قبیلہ جرہم کا سردار، امی جان یہ پانی آپ کا ہے، ہم کو یہاں بسنے کے لیے دیجیے. عرب میں کہیں پانی نہیں ہے، ہم کو یہاں آباد ہونے کے لیے دیجیے. کہا کہ آباد ہو جاؤ مگر پانی پہ کنٹرول میرا رہے گا. کہاں میں جا، کنٹرول آپ کا رہے گا، ہم لوگوں کو صرف پینے سے کام ہے، ہم یہاں گھر بنائیں گے. عرب لوگوں کا گھر کیا تھا؟ 4 کھوٹا گاڑا، تمبو پھیلایا، گھر بن گیا. ہزاروں سال تک وہاں کے عرب کے لوگوں نے پتھر کا گھر نہیں بنایا، کعبے کے احترام میں کہ کعبے کے سامنے کوئی میرا اونچا گھر نہ ہو. وہ لوگ بہت دنوں تک تمبو میں رہے. خانہ بدوش، خانہ منے گھر، دوش منے کاندھا. وہ لوگ کاندھے پہ گھر لے کے چلتے تھے. جو مکان بنانے کے پیچھے لگتا ہے وہ تو مر جائے گا قرض میں ڈوب کر کے آج بھی، لیکن جو سمپل گھر پہ وشواس کر لے وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا. اور جو مکان بنانے میں پڑے گا، یہ ٹائلز، ماربل، گرینائٹ، پورٹیکو، یہ واش روم، فلاں روم، کوئی نہیں بولتا حضرت میں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، سجدہ روم یہ ہے، چلیے ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں یا رمضان میں اعتکاف کرتی ہیں.
کوئی نہیں لے جاتا، یہ سپریئر حال ہے، سب واشروم گھس آتا ہے، یہ دیکھیں پخانہ روم ہے، یہ گرینائٹ ہے، یہ ٹائلز ہے، یہ ماربل ہے، کچن باتھ روم، کچن واش روم، کچن ٹوائلٹ، یہی دکھلاتا، ہم کو پکڑ کے لے آتا ہے ٹوائلٹ دکھلانے کے لیے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ حضرت یہ پریئر روم ہے، ہماری عورتیں رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ہماری عورتیں یہاں نماز پڑھتی ہیں، یہاں تلاوت قرآن شریف ہے، یہاں دینی کتابیں ہیں، یہ سیف جگہ ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں یہاں نماز پڑھتی ہیں۔ ہندو لوگ وہ اپنے چھت پہ مندر بناتا ہے، اپنے دروازے پہ مندر بناتا ہے، ان کی ماں بہن بیٹیاں ڈیلی گھنٹی بجانے آتی ہیں، اور ہمارا رئیس 50 کروڑ کا گھر بنانے کے بعد وہ اپنے گھر میں پریئر روم نہیں بناتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا چھت پہ مندر، اگر چھت پہ نہیں تو گھر کے سامنے ایک مندر اپنے باؤنڈری اندر میں، تاکہ ان کی عورتیں وہاں جا کے گھنٹی گھنٹی بجائیں۔ مگر ہمارے لوگ کو سبق حاصل نہیں کرتے کہ مرد تو مسجد میں نماز پڑھے، عورتیں تو نہیں جائیں گی، عورتوں پہ ایک الگ امرہ خاص ہو جائے، جہاں وہ جا کے اعتکاف کریں، تلاوت کریں، سجدہ کریں، 1,00,000 بار درود پڑھیں، توفیق نہیں ملتی، سوچ اپنی الگ الگ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، قبیلہ جرہم کے لوگ بس پڑے، اپنا آبادی بڑھتی چلی گئی۔ جناب اسماعیل جب بڑے ہوئے، جناب ابراہیم آئے، پھر وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کی ایک بیٹی سے جناب اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد چل کے آتے تھے، بال بچوں کو دیکھ لیتے تھے، سودا پانی دے دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، آپ آئے تو گھر میں اسماعیل نہیں تھے، ایک عورت نکلی، کہا اسماعیل شکار کو گئے ہیں۔ اصل اسی چیپٹر کو کھولنا میرا مقصد ہے۔ جناب اسماعیل شکار کو گئے ہیں، جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ بتاؤ کیسے گزر بسر چل رہا، کیسے گھر چل رہا؟ عورت کیا بولتی؟ بڑی تنگیوں سے گزر رہا، بڑی پریشانی، بڑی تنگی۔ جناب ابراہیم بولے اسماعیل آ جائیں، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا غیر اتبک باب، کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جناب ابراہیم چلے گئے۔ شام میں جب اسماعیل آئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ آپ کو پوچھا، میں نے بتایا، وہ بولا کہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے بولا بڑی تنگیوں سے چل رہا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا غیر اتبک بابی، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈال۔ جناب اسماعیل بولے وہ میرے باپ ابراہیم تھے، انہوں نے چوکھٹ بدلنے کے مطلب تمہاری بات سے میرے ابا ناراض ہو گئے، تو تم نے ناشکری کے جو الفاظ نکالے۔ آج 90% عورتیں اپنی ماں کو فون کرتی ہیں، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگیاں ہیں، اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے مار دھاڑ، شوہر اور بیوی کے درمیان نفاق کیا ہے؟ وہ عورت کبھی قطب کو جنم نہیں دے گی، وہ عورت کبھی ابدال نہیں پیدا کرے گی، وہ عورت کبھی ایک دبنگ پرسنالٹی کے مالک، سماج کا سدھارک، سوسائٹی کا رکھوالا کبھی نہیں پیدا کرے گی، کیونکہ اسی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ناشکری کی زبان استعمال کریں اس کا بچہ کبھی دبنگ نہیں ہوگا۔ دبنگ کی ماں دبنگ ہونا چاہیے۔ جناب اسماعیل نے طلاق دے دی، خوبصورت صحت مند بیوی کو طلاق دینا کتنا مشکل کام ہے، مگر اب والد گرامی کا حکم پا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ جو اللہ کے لیے طلاق دیتا ہے، اللہ اس سے بہتر رشتہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ جناب اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اس کے بعد اللہ نے قبیلہ جرہم کے دوسرے بڑے سردار کی نیک سیرت لڑکی اس کو عطا فرما دیا۔ جب ان سے شادی ہوئی، اچھے سے دن گزرنے لگے، پھر جناب ابراہیم آئے، اس بار بھی اسماعیل نہیں تھے گھر میں، باہر پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ باہر گئے ہیں شکار کو۔ کہا بیٹی کیسے گزر بسر چل رہا؟ وہ کہتی ہیں خاتون اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے سے دن گزر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ابھی اچانک جناب اسماعیل مالدار ہو گئے، پیسے کی بارش ہونے لگی، نہیں، وہاں تو کمائی کا کیا ریسورس تھا، وہ تو عرب ہے، حالات وہی تھے، لیکن صرف دل بدل گیا، زبان بدل گئی۔ خاتون کہتی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے سے دن گزر رہے ہیں۔
जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना और कह देना सब्बित अतबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस, ये तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है, उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई, कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे, अब कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबिरा हो, जो सब्र करने वाली, जो शुक्र करने वाली। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ, अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है, वह घर रहने को दिल नहीं करता। जिस घर में बच्चों की किलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो, वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है, अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता? मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का पर्सनैलिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदब और अखलाक के एतबार से अच्छे हो, तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का दिल क्यों नहीं देखता? उसका कैरेक्टर क्यों नहीं देखता? उसका खानदान क्यों नहीं देखता? क्योंकि औलाद उसके पेट से पैदा होगी, तो जिसके पेट से औलाद पैदा होगी उसका चेहरा देखेगा। तुम बोलता है डीएलएड करी है कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी है कि नहीं करी है, कोई नहीं पूछता। दरूद ताज पढ़ के सुनाओ, अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, दरूद इसमें आजम सुनाओ, दरूद रज़िया सुनाओ, कुसूर यासीन पढ़ के सुनाओ, कोई लड़की को देखने जाता, कोई नहीं पूछता। यही पूछता है मैट्रिक करी नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी नहीं करी है, ट्रेनिंग किया है नहीं किया है, ताकि नौकरी मिलेगी, लड़का भी कमाएगा, ये भी कमाएगी, और दोनों तरफ से आमदनी आएगी, मेरा बेटा डेवलप करेगा। जैसे पहले जमाने में लोग गाय और भैंस खोजते थे, जाके दूध देने वाली गाय हो और डेली जाए दूध दुहें, चाय पिए और रोटी में खाएं। उसी तरह ऐसी औरत हो जो जैसी दुधारी गाय की तरह हो, कि जो दुल्हन भी रहे, मेरे बेटे का काम भी आए और स्कूल जाके हर महीने 1 लाख तक का भी कमाए, यानी दुल्हन भी हो गई, पैसा भी हो। अब वहां दरूद ताज कौन खोजेगा? वहां अखलाक कौन खोजेगा? वहां कुरान पाक की तिलावत कौन खोजेगा? वहां बहार शरीयत, कानून शरीयत का कानून कौन तलाश करेगा? इसलिए डीएलएड खोजता है। अब डीएलएड वाली लड़की मिलती है, अब फिर उसके बाद सारी जिंदगी लड़के को अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ती है, तो गुलाम की औलाद भी गुलाम पैदा होती है। समाज डकैतों से भर रहा है, समाज चोरों से भर रहा है, समाज आवारों से भर रहा है। इसमें कसूर उस औरतों का है और सिलेक्शन करने वाले मर्द का है, जो टाका कमाने वाली औरत तलाश करता है और अखलाक वाली औरत, दीन वाली औरत नहीं तलाश करता। जनाब इस्माइल की बीवी साबिरा शाकिरा। अब जनाब इस्माइल की बीवी क्यों? इसलिए कि उसी खानदान के बढ़ने के बाद आगे चल के कबीले कुरैश बनेगा, उसी कुरैश में खानदान बनु हाशिम बना, उसी का एक विंग खानदान अब्दुल मुत्तलिब बना, उसी का एक विंग अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हुए। तो अब्दुल्ला
اللہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. مصطفیٰ کا دادا لاجواب، مصطفیٰ کے باپ لاجواب، مصطفیٰ کی نانی لاجواب، مصطفیٰ کی پرنانی لاجواب، جناب اسماعیل لاجواب، ان کی بیوی لاجواب، ان کا کنبہ لاجواب، قریش لاجواب، عبد مناف لاجواب، بنو ہاشم لاجواب، عبد المطلب لاجواب، عبداللہ لاجواب، تو عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ لاجواب پر کے آ گئے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے کہا طلبت مشارق الارض ومغاربها طفت جبلها وسهلها، یعنی اے رسول اللہ کے میں نے مشرق اور مغرب کو کھنگال کر دیکھا، ایسٹ اور ویسٹ دیکھا، آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. جگہ کے اعتبار سے لاجواب، خاندان کے اعتبار سے لاجواب، ماؤں کے اعتبار سے لاجواب، باپ کے اعتبار سے لاجواب، دادا نانا کے اعتبار سے لاجواب، ہر اعتبار سے لاجواب بن کے آئے. اس لیے رضا نے کہا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے. جیسی ماں ویسی اولاد، جیسا باپ ویسی بچہ، جیسی زمین ویسی فصل. ہر جگہ سیب نہیں ہوتا، کشمیر شملہ ہر جگہ گیہوں نہیں ہوتا، اتر پردیش بہار پنجاب ہر جگہ آم نہیں ہوتے، بنگال اڑیسہ اتر پردیش ملیحہ ہر جگہ گنا کپاس نہیں ہوتا. کپاس کی کھیتی گجرات مہاراشٹر، زمین الگ الگ، کوالٹی الگ الگ. تو ہر پیٹ سے کتب کیسے پیدا ہوگا، ہر پیٹ سے ولی کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، اب باپ ہوں سید موسیٰ صالح جنگی دوست، تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید غیاث الدین جیسا زاہد اور ماں ہو رات بھر مصلی پہ بیٹھنے والی، تب بیٹا 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سید احمد علی بخاروی، اب ماں ہو رابع عصر 80 سال کی عمر تک جس کے سر کے دوپٹہ کو کھسکتے ہوئے پڑوسی نے نہیں دیکھا. جب ماں لاجواب، تب بیٹا چپراسی سے لے کے راجہ تک کو تہجد پڑھوانے والا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان، ماں ہو تہجد گزار، تب بیٹا مجدد اعظم پیدا ہوتا ہے. اور جب دادا ہوں مفتی حجت الاسلام، کافر دیکھے چہرہ تو کلمہ پڑھا، نانا مفتی اعظم ہند، ڈکیت دیکھے تو توبہ کر کے ولی ہو جائے. اب باپ مفسر اعظم ہند، 100 مریدوں کی 1 لاکھ مریدوں کی موجودگی میں ہاتھ نہیں پھیلانے والا، اور ماں اپنے زیورات کو بیچ کے منظر اسلام مدرسہ کو چلانے والی. تب اسی کوہ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری پیدا ہوتا ہے. جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو اپنی زندگی میں سرکار کی سیرت سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کو سجانے سنوارنے، سرکار کے تعلیمات کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.